السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شب رات کی اہمیت یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام وہ دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ نکھرا ہوا دین ہے جس کے اندر کسی قسم کا شکوک و شبہات نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور اسی سے ملتی ہوئی ایک اور حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو شریعت میں موجود نہیں ہے تو فہو رد، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ تو جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ شب رات کی کیا اہمیت ہے؟ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر یہ لفظ شب رات ہے ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے، یعنی اس کی اتنی فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں کہ شب رات، تو یہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ شب رات کا معنی بھی ایک وہی ہے اور رات بھی، یہ لفظ اصل میں ہے شب برات، شب برات یہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی روایات بیان کی جاتی ہیں اور قرآن مجید کی آیات بیان کی جاتی ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کے اندر مثال کے طور پر جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ لیلۃ مبارکہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، تو یہ لیلہ مبارکہ نہیں ہے بلکہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ تو اس یعنی جتنی وہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں آیات موجود ہیں وہ ساری اس شب رات کے حوالے سے یعنی شب برات کے ساتھ وہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اور احادیث بھی ایسی ہیں اس حوالے سے، شب رات کے حوالے سے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں عموماً یا تو وہ موضوع ہیں یا پھر ضعیف ترین درجے کی ہیں وہ حدیث۔ جو صحیح درجے کی حدیث ہے اس میں یعنی اس کی فضیلت میں وہ ایک ہی ہے جس سے ملتی جلتی اور بھی حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ رب العزت نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرک اور مشاحن کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اس کی معافی بھی نہیں ہوتی، اور مشاحن جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، جس کے دل میں حسد بغض کینہ عداوت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ صرف شب رات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ شب رات کو ہی اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر میں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری تہائی سا باقی رہتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں فیقول من یدعونی فاستجیب له، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے۔ اور سوموار اور جمعرات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار کے بارے میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو معاف فرماتے ہیں سوائے مشرک اور مشاحن کے۔ یہ ہر ہفتے کا عمل ہے، تو ہر ہفتے بھی اللہ رب العزت یعنی یہ فضیلت، تو یہ فضیلت صرف شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ فضیلت شب رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو رات اس رات کا قیام کیا جاتا ہے، اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آگے کوئی بندہ کرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نیکی کرنی ہے، میں نے وہ پہلے بتائی یہ بات کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے۔ دوسرا سوال کا حصہ جو ہے کہ شب رات کی رات جو ہے خاوند اپنی بیوی کے پاس یا بیوی اپنے خاوند کے پاس نہ جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ شب رات کی راتیں کیا ہیں؟ لیلۃ القدر یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، رمضان کا پورا مہینہ بڑے فضیلت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رمضان کے مہینے کی ساری راتیں، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو خاوند اپنی بیوی کے پاس، بیوی اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہے۔ اتنی فضیلت والے راتوں میں بھی اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہ شب رات کی رات میں کیا ہے؟ یہ صرف وہی ہے کہ جب دین سے ہم صحیح تعلیم نہ لیں تو اپنی مرضی کی سوچ بن جاتی ہے
کسی سے سنا ہم نے عمل کر لیا، کسی سے فضیلت سن لی، کسی سے یہ سن لیا، یہ توہمات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی چیز منع نہیں ہے جو غیر شرعی نہ ہو۔ غیر شرعی جو چیز ہے، غیر شرعی کام جو ہیں وہ دن کو بھی منع ہے، وہ رات کو بھی منع ہے، وہ ہفتے میں بھی منع ہے، وہ ہر مہینے میں بھی منع ہے۔ جو غیر شرعی کام ہے، گناہ کے کام ہیں، وہ ہر حالت میں منع ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ میاں بیوی کا تعلق ہے تو اس کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی نہ تو کسی حدیث کے اندر ہے ذکر اور نہ ہی کسی تاریخ کی کتاب میں بھی یہ نہیں ملتا کہ خامد اپنی بیوی کے پاس ہے اور بیوی اپنے خامد کے پاس شب رات کی رات نہ جائے۔ یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، ہم اس کو اسی طرح گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی خاص تعلیم نہیں دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص حکم نہیں دیا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس میں کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ ھذا ما عندی۔